بوسٹن، جولائی 2008۔ بوسٹن تو کبھی اس قدر رنگین اور دلکش نہ تھا، ایلا نے سوچا۔ کیا گزشتہ عرصے میں وہ مختلف چہروں کے حسن سے ناواقف رہی ہے؟ عزیز نے 5 دن بوسٹن میں قیام کیا اور روزانہ ایلا نارتھ ہیمپٹن سے بوسٹن تک کا سفر کیا کرتی، صرف اس سے ملنے کی خاطر۔ انہوں نے شاندار ریسٹورانٹس میں لنچ کیے، فائن آرٹس کے عجائب گھر دیکھ ڈالے اور مختلف تفریح گاہوں کی سیر کی۔ بڑے بڑے ہالز میں بڑے بڑے ڈرونے مگرمچھ دیکھے اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے کیفے میں کافی پی پی کر دل بہلاتے رہے۔ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہوئے ان کی زبان نہ تھکتی۔ ایلا کو یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں اتنی باتیں کبھی کی ہوں جتنی کہ ان دنوں میں کر لی ہیں۔ جب وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ ان کے جسم ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، مگر ایسا ہونا بھی ایک مشکل امر تھا۔ تھوڑی بہت خطا تو ہو ہی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ایلا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئے تو کافی نزدیک بھی چلے آئے، مگر پھر فوراً ہی دور ہٹ گئے۔ جس دن صبح کے وقت عزیز واپس ایمسٹرڈیم جا رہا تھا، دونوں کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ درمیان میں سوٹ کیس ایک دیوار کی طرح رکھا ہوا تھا اور انہیں احساس دلا رہا تھا کہ جدائی کے لمحات آن پہنچا ہے۔ ایک ضروری بات کہنی رہ گئی ہے، میں کہنا چاہتی تھی مگر وقت ہی نہیں ملا، ایلا آخرکار بول اٹھی۔ عزیز نے ایک پلک اوپر اٹھائی اور بڑے محتاط انداز میں گویا ہوا، میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اپنی بات کر لو۔ نہیں، پہلے تم۔ ایلا نے مسکراتے ہوئے عزیز کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ بات کی ابتدا کہاں سے اور کیسے کرے۔ تمہارے بوسٹن آنے سے قبل ایک شام میں اور ڈیوڈ سیر کے لیے نکلے۔ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا۔ دراصل مجھے بتائے بغیر وہ ای میل کے پیغامات پڑھ چکا تھا جو ہمارے درمیان ہو رہے تھے۔ میں نے کافی غصے کا اظہار کیا لیکن سچ کو بھی تسلیم کر لیا۔ ایلا نے کنکھیوں سے عزیز کی طرف دیکھا کہ اس کے کیا تاثرات ہیں۔ بہرحال میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ باہر سڑک پر ایک ساتھ کئی ٹرکوں کے سائرن گونج اٹھا۔ ایلا چند لمحوں کے لیے گھبرا گئی، مگر پھر اس نے اپنی پوری بات کر ڈالی۔ یقیناً یہ احمقانہ حرکت تھی، مگر میں پوری طرح سوچ سمجھ کر اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے ہمراہ ایمسٹرڈیم جانا چاہتی ہوں۔ عزیز کھڑکی پہ جا کھڑا ہوا اور شہر کا شور ہنگامہ دیکھنے لگا۔ باہر کہیں دھواں اٹھ رہا تھا اور سیاہ مرغولے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ اس عمارت کے مکینوں کے لیے عزیز نے دعا کی اور پھر جب وہ ایلا سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز میں ایک ایسی خاص گرج تھی گویا وہ پورے شہر سے مخاطب ہو رہا ہو۔ یہ تو میرے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہوگی، مگر میں وہاں تمہارے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ عزیز نے پھر ٹہلنا شروع کر دیا اور پھر آخر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور غائب دماغی کے لہجے میں کہنے لگا، جب تم نے اپنا پہلا ای میل مجھے بھیجا تھا تو یہ میری زندگی کا ایک حیرت انگیز لمحہ تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی موجود ہے؟ نہیں سویٹ ہارٹ، ایسا بالکل نہیں۔ عزیز دھیرے سے مسکرایا اور پھر یہ مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی۔ تم بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ ایک بار میں نے تمہیں اپنی زندگی کے 3 رخ بتائے تھے، کیا تمہیں یاد ہیں؟ وہ صوفی بننے کے حوالے سے پہلے 3 اقدامات تھے جن کا میں نے اپنے خط میں ذکر کیا تھا، مگر تم نے چوتھی منزل کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ اب میں ایک اتفاقی خط کا ذکر کروں گا، کیا تم ابھی سننا پسند کرو گی؟ ہاں ضرور۔ اگرچہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی امیدوں کا محل مسمار نہ ہو جائے، مگر پھر بھی ہمت کر کے اس نے کہہ دیا، ہاں میں تیار ہوں۔ اپنی روانگی سے چند گھنٹے قبل عزیز ایلا کو بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح صوفی بنا۔ یہ 1977 کی بات ہے جب اسے ایک نیا نام اور نئی پہچان سے نوازا گیا۔ اپنی روانگی سے چند گھنٹے قبل عزیز ایلا کو بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح صوفی بنا۔ یہ 1977 کی بات ہے جب اسے ایک نیا نام اور نئی پہچان سے نوازا گیا۔ اس وقت وہ ایک پیشہ ور فوٹوگرافر کی حیثیت سے تمام دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک آوارہ گرد درویش بھی ہے۔ چند بر اعظموں میں اس کے دوست بھی موجود ہیں۔ بہت سے لوگ تو اسے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی لیکن 2 یتیم بچوں کا باپ ہے، کیونکہ ان کی پرورش کا خرچہ وہ اٹھا رہا ہے۔ یہ بچے مشرقی یورپ میں رہتے ہیں۔ شمس تبریزی کی یاد میں اس نے جو ہار اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا اور جو سورج کی تصویر کی صورت میں ہے، وہ کبھی اپنے گلے سے نہیں اتارتا اور ہمیشہ صوفیوں اور درویشوں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تب 2 سال پہلے کی بات ہے، اسے اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ داغ ایک بھدی سی مچھلی کی شکل میں اس کے بازو کی پچھلی جانب ابھرا ہوا ہے جو اس نے کافی دنوں کے بعد دیکھا۔
یہ نشان رسولی بن کر سیاہ سرطان کی شکل اختیار کر گیا، جسے جلد کا سرطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ڈاکٹر نے کئی بار کی تشخیص کے بعد آخر فیصلہ دے دیا کہ یہ مرض اندر ہی اندر پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے کئی اعضاء گردوں میں سمیت متاثر ہو چکے ہیں۔ اس وقت میری عمر 52 سال تھی اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میں 55 سے اوپر نہیں جا سکوں گا۔ ایلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے اور وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کا منہ خشک ہو گیا، 2 آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے جنہیں اس نے جلدی سے خشک کر لیے۔ عزیز نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ اس طرح تیزی سے بول رہا تھا جیسے اسے واقعہ بیان کرنے کی جلدی ہو۔ چنانچہ اب اس کی زندگی میں ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ دنیا میں کئی مقامات ایسے تھے جنہیں وہ دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا کہ کس طرح وہ ان مقامات کی سیر کر سکتا ہے۔ اس نے ایمسٹرڈم میں ایک صوفی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا جس کا دائرہ کار پوری دنیا میں تھا۔ نئے بجانے کا ایک موسیقار اور شوقین کی حیثیت سے اور صوفی موسیقاروں کی مدد سے اس نے انڈونیشیا، پاکستان، مصر، اسپین وغیرہ میں کئی کنسرٹ کا اہتمام کیا اور مختلف البم تیار کیے۔ وہ واپس مراکش چلا گیا اور اس لاج میں گیا جہاں وہ پہلی بار اصلی صوفیوں سے ملا تھا۔ ماسٹر حمید کو انتقال کیے عرصہ گزر چکا تھا۔ عزیز نے فوراً ان کی قبر پہ جا کر دعائے مغفرت کی اور ان کے دیے ہوئے سبق کو دہرایا۔ اس کے بعد میں نے وہ ناول لکھنا شروع کیا۔ یہ کام میں بہت پہلے ہی کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے میری سستی سمجھ لو یا لگن کی کمی، چنانچہ معاملہ ٹلتا چلا گیا۔ عزیز کہہ رہا تھا، تمہیں معلوم ہے میرا شوق میرے دل میں ایک عرصے سے پل رہا تھا۔ میں نے اس ناول کا نام دل نشین اور دل آویز ناشائستہ عبارت رکھا اور امریکہ کے ایک ادبی ادارے کو بھی بھیج دیا۔ مجھے اس کی پذیرائی کی امید نہیں تھی، لہٰذا میں نے کچھ اور بھی متبادل سوچ رکھا تھا، مگر باہر خوش قسمتی صرف ایک ہفتے بعد مجھے ایک انجانی اور پراسرار خاتون کی طرف سے حوصلہ افزائی کا پیغام موصول ہوا جو بوسٹن میں رہتی تھی۔ ایلا مسکرا کر رہ گئی۔ اس مسکراہٹ میں ایک کرب اور ایک غم پوشیدہ تھا۔ عزیز کہنے لگا کہ اس کے بعد سے میری دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ ایک شخص جو مرنے کی تیاری کر رہا تھا ایک دم کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کے دل میں جیسے جینے کی امنگ جاگ اٹھی ہو۔ اس نے فوراً تمام ناامیدوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کی روح میں یہ خواہش کروٹیں لینے لگی کہ وہ ایک نئی زندگی گزارے۔ اس کے بھی بال بچے ہوں اور اخلاق اور اعتقاد ہو اور ساتھ ہی محبت بھی اپنی جگہ قائم رہے۔ اس نے ہوائی قلعے بنانے شروع کر دیے اور دعائیں کرنے لگا کہ کاش اس کی موت ٹل جائے۔ وہ صوفیانہ زبان میں اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑ رہا تھا۔ یہ عرصہ بڑا ہی صبر آزما تھا اور اسے اندازہ تھا کہ اسے کس قدر شدید محنت کرنی پڑے گی۔ صوفی ازم میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب تمہیں موت سے قبل مرنے کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ میں ان تمام مرحلوں سے گزر چکا تھا قدم با قدم، اور جب میں محسوس کرنے لگا کہ میں خطرے کی حدود سے نکل آیا ہوں تو نہ جانے کہاں سے ایک عورت میری زندگی میں آ گئی۔ وہ مجھے ای میل کرتی ہے اور میں جواب دیتا ہوں۔ ہر ای میل کے بعد میں بےتابی سے اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کی ایک ایک لفظ ستاروں کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور میرے دل میں خوشیوں کی پھول کھلتے ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں اس کو مزید جانوں اور اس کو اچھی طرح دیکھوں۔ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، میری زندگی میرے ساتھ دینے پر تیار نہیں ہے۔ ہر لمحہ موت کا خوف میرے ذہن پہ سوار رہتا ہے۔ میں موت سے بغاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آخرکار شکست تو میرے مقدر میں ہی لکھی ہے۔ مگر ابھی تو ہمارے پاس وقت باقی ہے، ایلا نے بڑی حسرت سے کہا۔ میرے ڈاکٹر نے صرف 16 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے، عزیز نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ممکن ہے کہ یہ وقت ذرا آگے پیچھے ہو جائے، مگر اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایلا تم سمجھ رہی ہو نا؟ ایلا مسلسل اپنے قدموں کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہ چلا اٹھی۔ عزیز کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ یہ حقیقت میں تمہیں بتانے سے ڈر رہا تھا۔ میں ان حالات میں کیسے تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ عزیز، تمہیں اس بیماری سے لڑنا ہوگا، میرے لیے، ہم دونوں کے لیے۔ آخر ہم ہر چیز کے لیے کیوں لڑیں؟ کبھی ہم ایڈز سے لڑتے ہیں، کبھی کینسر سے، کبھی بدعنوانی سے، کبھی دہشت گردی سے، یا پھر کبھی رقم کے لیے۔ کیا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ میں صوفی نہیں ہوں جو تمہاری طرح سوچوں، ایلا نے جوابی حملہ کیا۔ اس کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، جیسے کوئی آہو فغاں کر رہا ہو۔ ایسے نازک لمحات میں اس کی نظروں کے سامنے کئی ایسے لوگ گھوم گئے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اسے اپنے والد صاحب یاد آنے لگے جن سے وہ بے انتہا پیار کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم صوفی نہیں ہو، عزیز مسکرایا، اور تمہیں بننا بھی نہیں چاہیے۔ رومی کی طرح بن جاؤ، کیا خیال ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ چند روز پہلے تم نے پوچھا تھا کہ کیا میں شمس ہوں، تمہیں یاد ہے؟ پھر میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ میں شمس نہیں بن سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یقیناً وہ مجھ سے بہتر اور برتر کوئی شخص ہوگا۔
मगर तुम रूमी तो बन सकती हो, अगर तुम अपने आप में थोड़ी सी तब्दीली पैदा कर लो। मैं शायर नहीं हूँ, एला ने एक अदा से कहा। रूमी भी शायर नहीं था, मगर इसकी काया पलट हो गई थी। अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक घरेलू औरत हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ, एला ने घबराते हुए लहजे में कहा। अपनी अपनी जगह हम सब वही हैं जो खुदा ने हमें बनाया है, अजीज़ मिनमिनाया। बाज़ औक़ात हम तब्दीली की ख्वाहिश करते हैं। ये यहाँ से वहाँ तक का एक सफ़र है, तुम भी ये सफ़र इख्तियार कर सकती हो। और अगर तुम्हें ज़रा भी हिम्मत है और मैं भी बाहिम्मत हूँ, हम दोनों बाहम कोनिया चलते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इसी शहर में मुझे मौत आए। एला ने थूक निकला, ऐसी बातें मत करो। अजीज़ उसके चेहरे को एक लम्हा तकता रहा और फिर इसकी आंखें झुक गईं। अब इसके चेहरे में एक नई लहर मचल रही थी। उसकी आवाज़ में इस्तिकामत थी और वो ताज़ा दम नज़र आ रहा था। उसके अलावा वो नर्म और शीरीं अंदाज में कहने लगा, एला मेरी मानो तो घर चली जाओ, अपने बच्चों के पास रहो, अपना घर संभालो, वहाँ बैठकर सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे तुम जब भी पुकारोगी मैं चला आऊँगा, अगर जिंदा रहा।